اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر آنا چاہیے. یہ بات زور دینے سے تو پوری ہوگی نہیں, اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. اس اسٹریٹجی کا فقدان نظر آتا ہے. پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ 5 رکنی کمیٹی ہر منگل اور جمعرات کو ملاقات کرنے والوں کی فہرست تیار کرے گی, جس کی منظوری بانی پی ٹی آئی سے لی جائے گی. بیرسٹر گوہر, سلمان اکرم راجہ اور انتظار پنچوتا میں سے کسی ایک کے ذریعے فہرست جیل حکام کو بھیجی جائے گی. اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی سے ملاقات کا طریقہ کار طے کیا تھا, وہ تو نہیں چل پایا. اگر یہ نیا فارمولا بھی کامیاب نہ ہو سکا تو بات پھر شاید پارٹی قیادت کی تبدیلی پر آ جائے, جس کی بھی باز گشت ہے بائی دا وے. اچھا جی, حیدر شرازی نمائندہ جیو نیوز اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں. حیدر, کیا حال ہے آپ کا؟ حیدر, یہ اب ہو رہی ہے کہ جی 5 ممبر کی ایک کمیٹی بنے گی اور وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ بانی پی ٹی آئی سے کون مل سکتا ہے, کون نہیں مل سکتا. یہ سلسلہ, اس کی ذرا بیک گراؤنڈ دیں, ڈیٹیل دیں, کب سے شروع ہوگا اور کیا آلریڈی وہ کمیٹی ڈیسائیڈ ہوگی ہے؟ وہ 5 لوگ کون ہیں؟ دیکھیے, یہ پاکستان تحریک انصاف میں بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ کے درمیان جو خیبر پختونخوا ہاؤس میں سخت جملوں کا تبادلہ ہوا تھا, اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ طریقہ کار طے کیا جائے کہ وکلاء اپنی عمران خان کی فیملی یا پھر سیاسی قیادت یہ کیسے ملے گی. اس کے بعد طریقہ کار وضع کیا گیا اور بیرسٹر گوہر, سلمان اکرم راجہ اور اس کے علاوہ انتظار پنجوتا ہیں, یہ 3 اس حوالے سے مشاورت بھی کریں گے, بات چیت کے مراحل آگے بڑھائیں گے. اور اس دوران ترجمان جو ہیں نیاز اللہ نیازی, وہ عمران خان کے چونکہ ترجمان ہیں, ان کے ذریعے نام دیے جائیں گے اور جو نام یہ کمیٹی دے گی انہی کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت ہوگی. دوسرا یہ کہ خیبر پختونخوا حکومت کے جو عہدیدار ہیں ان کو ملاقات کے لیے نام دینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ جب چاہیں ملاقات کے لیے جا سکتے ہیں. یہ پارٹی کے اندر ملاقاتوں پر جو اختلافات تھے اس کے بعد ڈیسیژن لیا گیا, اور اب معاملہ یہ ہے کہ ہمیں یہ معاملہ اس حوالے سے آنے والے چند دنوں میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد ہی چیزیں واضح ہوں گی, کیونکہ جو افراد گزشتہ تقریباً 2-3 ہفتوں سے ملاقات کر رہے ہیں وہ ان کے حوالے سے پارٹی کے رہنما یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی جانب سے یا بانی کی جانب سے کوئی واضح پیغام نہیں دیا گیا اور اپوزیشن اتحادیہ پارٹی کے لیے کوئی فیصلہ ان کی طرف سے نہیں آیا. انہوں نے خود ہی کوئی فیصلہ نہ کیا ہو, ملاقات کرنے والوں کا ہو سکتا ہے کوئی قصور نہ ہو. حیدر, کیا لگ رہا ہے آپ کو, کیا سینس ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر, جو ان کی پرٹیکولرلی جو ان کی صف اول ہے یا اس سے پیچھے جو صفیں ہیں, اختلافات تو چلے ہیں لیکن مفاہمت کے خواہش مندوں کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے اور جو لوگ محاذ آرائی چاہتے ہیں وہ ذرا بیک سیٹ پہ آ رہے ہیں. آنے والے دنوں میں مزید مزاحمت نظر آئے گی, گرینڈ اپوزیشن الائنس کی بھی باتیں ہو رہی تھیں, احتجاج کی بھی باتیں ہو رہی تھیں, یا پھر یہ بھی سوچ پروان چڑھ رہی ہے کہ بہت مزاحمت کر لی, اب مفاہمت کے ذریعے ہی راہیں نکالنی ہوں گی؟ دیکھیے, اعظم سواتی, شہباز گل یا اس طرح کے افراد کی جانب سے جو بیانات ہیں, پارٹی کی مرکزی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ ان کے بیانات یا ان کی جانب سے جو سٹیٹمنٹس دی گئی ہیں اس کا اثر مستقبل پر نہیں ہوگا یا اپوزیشن اتحادیہ پارٹی کے آگے لائے عمل سے نہیں ہوگا. پارٹی کی قیادت رہنما متعدد یہ پارلیمانی راہداریوں میں گفتگو کرتے ہوئے پائے گئے, جہاں انہوں نے کہا کہ اعظم سواتی سینٹ میں ان کا معاملہ رکا ہوا ہے, ابھی تک خیبر پختونخوا میں انتخابات نہیں ہوئے, تو لہٰذا وہ اس لیے تھوڑی چاہتے ہیں کہ قربت ہو سکے موجودہ نظام میں بیٹھے ہوئے افراد سے. شہباز گل کے حوالے سے پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ ملک سے باہر ہیں تو وہ اتنا اثر انداز نہیں ہو رہے سوائے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ویڈیوز بنانے کے. تیسرا یہ کہ اس وقت ڈیل یا بات چیت کا تاثر وہ افراد دے رہے ہیں جو بیرسٹر گوہر کے قریب سمجھے جاتے ہیں. پارٹی کے رہنما یہ سمجھتے ہیں کہ شرف افضل مروت جب بھی مشکل میں آئے تو بیرسٹر گوہر انہیں ریسکیو کرنے کے لیے آئے, تو بیرسٹر گوہر بذات خود سمجھتے ہیں بات چیت ہو. ساتھ ان کے قریب سمجھے جانے والے شرف افضل مروت بھی ڈیل کے بارے میں متعدد مرتبہ کہہ چکے کہ 3 مرتبہ ڈیل کے قریب پہنچ چکے تھے, اور انہی کے قریب سمجھے جانے والے یعنی شرف افضل مروت جن کی تعریفیں کرتے ہیں وہ علی امین گنڈاپور کچھ ایسا بھی ہے کہ 2 علیمہ بی بی اور بشرا بی بی صاحبہ, مطلب ان دونوں کے بھی الگ الگ فیوریٹس ہیں. یہ بھی مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں ان کی قربت علیمہ خان صاحبہ سے ہے, لیکن بیرسٹر گوہر جو ہیں
وہ بشرا بی بی کے ذرا زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں، تو وہ اس سطح پہ بھی گروپنگ ہے رہنماؤں کے بیچ؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ بیرسٹر گوہر بشرا بی بی کے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر انڈیویجول کیپیسٹی میں جس وقت بطور وکیل سامنے آئے، چیئرمین بنے، اس کے بعد سے انہوں نے اپنے پنجے گاڑنا شروع کیے، انہوں نے پارٹی کے اندر انفلوئنس بنایا، اور چونکہ بذات چیئرمین بھی ہیں تو ابھی موجودہ حالات میں علی امین گنڈاپور ان کے قریب سمجھے جاتے ہیں، اور مختلف مواقعوں پر میٹنگز میں وہ مشترکہ فیصلے کر رہے ہیں، جبکہ اعظم سواتی سینٹ کے معاملات کی حد تک علی امین گنڈاپور، بیرسٹر گوہر اور شیر افضل مروت کے حامی یا ان کے نظریات کے قریب سمجھے جا رہے ہیں۔ ان کے علاوہ باقی جتنے بھی گروپس ہیں وہ مذاکرات یا ڈیل کا کوئی تاثر یا بات نہیں کر رہے۔ یہ وہ افراد ہیں یا یہ ایک دوسرے کے قریب سمجھے جانے والے افراد۔ اس حوالے سے ایک بات بہت اہم ہے کہ علی امین گنڈاپور کے حوالے سے گزشتہ 2 ماہ سے چیزیں یہ چل رہی تھی کہ بانی پی ٹی آئی ان سے ناراض ہیں اور ان کو ہٹانے کے لیے انہوں نے پارٹی کے چند رہنماؤں کو کہا ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور ایسے بیانات دے رہے ہیں جس سے ان کی اہمیت پارٹی کے اندر زیادہ بڑھتی چلی جائے، اور پارٹی کے متعدد رہنما بھی یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ان پر اعتماد کم ہو رہا تھا تو لہٰذا وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب یا موجودہ عسکری عہدیداروں کے حوالے سے بیانات دیتے ہیں کہ ان کے چونکہ قریب ہیں تو لہٰذا اگر ان کو ہٹایا گیا تو ان کے لیے مشکلات ہوں گی، تو لہٰذا وہی اپنی ریلیونس، بعض لوگوں کے مطابق وہ اپنی ریلیونس بتا رہے ہیں کہ جی میں ہوں تو پھر بات چیت بھی ہو سکے۔ مطلب جب انسیکیورٹی ہو رہی ہو تو obviously پھر اپنے آپ کو آپ نے منوانا ہوتا ہے، تو شاید وہ یہ کر رہے ہیں۔ دوسری بات فائنلی یہ بتا دیں حیدر شیرازی، بلکہ یہ ہم شوکت یوسف زئی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے بھی پوچھیں گے، نام جو 5 جو کمیٹی بنانی ہے، 5 رکنی کمیٹی ہے، وہ جب آگے نام دیا کریں گے ان کی اپروول خان صاحب سے ہی آیا کرے گی، یا پھر وہ 5 خود ڈیسائیڈ کریں گے آپس میں کہ کون مل سکتا ہے یا کون نہیں، یا ہر میٹنگ میں جا کے خان صاحب سے اگلی میٹنگ کے لیے اپروول ہوگی؟ نہیں، اس میں بانی پی ٹی آئی کی انپٹ شامل ضرور ہوگی، ان کی جانب سے اگر کوئی کسی سے ملاقات کی خواہش ہوگی تو وہ دے سکیں گے، لیکن باہر یہ پارٹی کی کمیٹی ہی ڈیسائیڈ کرے گی۔ اور کون ہے کمیٹی میں؟ if you can name them again، کون ہے یا ابھی فیصلہ نہیں ہوا؟ اس حوالے سے 3 جو نام ہیں ان کا حتمی فیصلہ اور ان کے حوالے سے چیزیں طے ہو چکی ہیں کیونکہ ان کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے۔ ایک بیرسٹر گوہر ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، اس کے علاوہ انتظار پنجوتا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ کہ انتظار پنجوتا کے حوالے سے یہ بات پارٹی کے رہنماؤں کے درمیان چل رہی ہے کہ وہ تو گزشتہ 3-4 ماہ سے اڈیالہ کی طرف نہیں آ رہے، جب سے ان کے ساتھ ایک ایونٹ ہوا تھا، ان کو اٹھایا گیا تھا، تو وہ ملاقات کے لیے بھی نہیں آ رہے، وہ ایکٹیو اتنے نہیں ہیں، تو ان کا نام کیوں دیا گیا؟ اس کے حوالے سے بھی بات چیت یہ چل رہی ہے کہ ایسے افراد جو اڈیالہ آتے جاتے رہے ہوں، جو اس وقت یہاں اسلام آباد میں عدالتی معاملات میں انوالو ہوں، انہی کو ہی اس میں شامل کیا جائے تاکہ اڈیالہ جا کر ملاقات کرنے والے یا عدالتوں میں موجود ہونے والے افراد وہ ہر وقت ڈیسیژن کیوں دیا گیا انتظار پنجوتا کا نام؟ یہی بات ہوئی نا، اگر وہ 5 کی ٹیم بنانی ہے تو اس میں یہ نام بھی تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور ریزیوم کر رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے یہ 3 نام بھی آئے ہوں گے، اپروو ہوئے ہوں گے، اور 2 اور بیچ میں آ جائیں گے، تو یہ آپس میں ہی تو نہیں بنائے گے، تو خود خان صاحب نے دیے نام۔ جی بالکل، یہ 3 افراد کے لیے تو بانی پی ٹی آئی نے خود کہا، اور ترجمان نیاز اللہ نیازی کو بھی بنایا گیا ہے اور ان کے ساتھ بھی چیزیں آگے بڑھائی جائیں گی۔ لیکن ایک چیز واضح ہے، انہوں نے یہ ڈیسیژن کیا ہے کہ ان افراد کے علاوہ کوئی بھی پارٹی کے ڈیسیژنز یا فیصلوں پر رائے نہ دے۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ کس طرح یہ اب پارٹی معاملات کو لے کر چلے گی۔ لیکن اس دوران اپوزیشن اتحاد کے رہنما اور علامہ ناصر عباس، صاحبزادہ حامد رضا اور دیگر رہنما جو اس ہفتے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، وہ ملاقات کریں گے تو ہی بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے واضح چیزیں آئیں گی کہ گزشتہ 1.5 ماہ سے جو کچھ چل رہا ہے آیا وہ اس میں کتنی صداقت ہے یا نہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو۔ حیدر شیرازی، نمائندہ جیو نیوز اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا تھا، انسائٹس دے رہے تھے کہ ایکچولی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس، 5 ممبر ایک ٹیم بن رہی ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے 3 فائنل ہو گئے، 3 تو فائنل ہو گئے ہیں، اور ساری ایک لڑائی کا ہے یا پھر ایک کانفرنٹیشن جو آپس میں پارٹی لیڈرز کی ہو رہی تھی، پی ٹی آئی کی، وہ خان صاحب سے ملاقات بہت بڑا ایشو تھا ایک، کہ کون مل سکتا ہے کون نہیں مل سکتا، اس پہ لڑائیاں ہو رہی تھیں، اس پہ سٹیٹمنٹس جاری ہو رہی تھی، تو آئی گیس وہ اب اسٹریم لائن
کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اب ہوگی نہیں ہوگی دیٹس another story. مے بی جب لیڈرشپ مطلب ظاہر ہے کوئی پاپولر لیڈر ہوں یا بڑے لیڈر ہوں تو ان سے ملاقات کے لیے بھی ہونے یا نہ ہونے کا اتنا بڑا ایشو کوشش کرنی پڑتی ہے. کوشش تو کرنی پڑتی ہے لیکن اس کا اتنا بڑا ایشو بن جاتا ہے کہ اس پہ پہلے تو مطلب کھل کر اختلاف رائے بھی سامنے آئے, پھر بیان بازی بھی چلتی رہی, ایک کنٹروورسی بھی کریٹ ہو گئی, اور اب کمیٹی بنانی پڑی ہے. کمیٹی پہلے نام فہرست بھیجے گی اڈیالہ جیل, پھر وہاں سے کنسنٹ آئے گا تو پھر ان کو حتمی اجازت دی جائے گی. یہ بڑا ٹیلنگ بھی ہوتا ہے نا, اور یہ اتنے عرصے سے 2023 سپٹمبر سے خان صاحب جو ہیں انکارسریٹڈ ہیں, تو یہ بڑا ٹیلنگ بھی ہوتا ہے کہ کون ان سے مل سکتا ہے کون نہیں. اب اتنا عرصہ گزر جائے تو وہ کلوزنس بھی ختم ہو جاتی ہے. اگر لوگ ملنے کی اجازت نہیں ہو رہی, انہیں پھر یہ لگنا سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ خان صاحب تو ہم سے مل ہی نہیں رہے, تو ہماری ریلیونس کیا رہی, اینڈ دیٹ کریٹس کانفلکٹ. اور اس وجہ سے obviously confrontations آپس میں ہو رہی تھی. موقف یہ بھی تھا کہ گزشتہ چند ہفتوں سے جو لوگ مل رہے ہیں بقول بعض رہنماؤں کے, وہ کوئی کلیئر میسج نہیں دے رہے ہیں. کیا گائیڈ لائن ہے پارٹی کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہو پا رہا. اس لیے بھی ایک تنازع یہ سامنے آیا کہ بھائی ہمیں پتہ تو لگے کہ بانی پی ٹی آئی کیا چاہتے ہیں. یہ سوال ہوا کہ کون ملے کون نہ ملے. ایک تو ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کلیئر میسج نہیں مل رہا, اور دوسری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ بہت میسیجز ہوتے ہیں اور اتنے کنفیوزنگ اوور لیپنگ ہوتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی طرف سے اسپوکس پرسن بنا ہوتا ہے اور ہر کوئی کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, اینڈ دین وہ تصدیق کرنا تردید کرنا وہ سارا معاملہ بھی شروع ہو جاتی ہے. ٹو مینی پیپل ٹاکنگ آن ہز بہاف.